بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خالد منہاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور یہ تفصیلات پاکستان کے لیے بھی اتنی اہم ہیں، انڈیا کے لیے بھی اتنی اہم ہیں، ایران کے لیے بھی ہیں اور امریکہ کے لیے بھی ہیں۔ کل ایک نیتن یاہو کا بیان آیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت جلد ایران کے اندر حکومت کی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہ رجیم اس لیے چینج کر رہے ہیں کہ ہم ایران کو ایک بار پھر سے عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غیر مشروط طور پہ سرنڈر کریں۔ ایران کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ غیر مشروط طور پہ سرنڈر کریں، ورنہ یہ تمام چیزیں جو ہیں جنگ کی یہ مزید آگے ایسکیلیٹ ہوں گی، اور یہ بھی کہ ان کے پاس بہت زیادہ تباہی والے ہتھیار موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تہران کی فضاؤں میں ان کا مکمل کنٹرول موجود ہے۔ اور آج وکرم مسری جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، ایک عرصے کے بعد وہ آج پھر انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اور یہ ویڈیو بیان پاکستان اور بھارت کی جو جنگ بندی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ 30 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے نریندر مودی کے درمیان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان۔ یہ ملاقات ٹیلی فون پہ ہوئی ہے، ذاتی طور پہ یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ حالانکہ G7 میں شرکت کے لیے جناب نریندر مودی وہاں پہ گئے تھے، لیکن انہیں بالکل ایک جیسے اسپیکٹیٹر کے طور پہ وہاں پہ لیا گیا تھا، اور جو مرکزی تصویر بنی تھی اس میں بھی نریندر مودی صاحب شامل نہیں تھے۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک تماشائی کے طور پہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن انہیں G7 جو ممالک ہیں ان میں شمار نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ G7 کا یہ دورہ بیچ میں چھوڑ کے واپس آ گئے تھے کہ انہیں ایک انتہائی ہنگامی صورتحال میں واشنگٹن جانا ہے۔ یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی کیبنٹ کی وار روم کے اندر میٹنگ لی ہے، اور آج وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر کو ایک خصوصی ظہرانہ دے رہے ہیں۔ ان کے اعزاز میں ایک کھانا رکھا گیا ہے، اور اس کھانے میں کیا ہوگا یہ تو ایک الگ سے بات ہے، لیکن آپ ان تمام مووز کو آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمام مووز کیلکولیٹڈ ہو رہی ہیں۔ اچھا، وکرم مسری نے کیا کہا؟ وکرم مسری نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ کسی کی ثالثی کو قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی وہ قبول کرتے ہیں، پہلے بھی نہیں کرتے، نہ ہی آئندہ وہ قبول کریں گے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو جنگ بندی ہے وہ ہم نے اپنی شرائط کے تحت کی ہے، پاکستان نے فون کیا تو ہم نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے سے کیا کہا ہے۔ مودی صاحب نے تو اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور اسے جناب وکرم مسری صاحب نے پیش کر دیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سے کیا کہا ہے یہ گفتگو ابھی آنا باقی ہے۔ جو ٹیمی بروس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ثالثی کا معاملہ چونکہ دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اگر ایک ملک نہیں چاہتا کہ ثالثی ہو تو یہ ثالثی نہیں ہو سکتی، یہ تو اسی وقت ثالثی ہوتی ہے جب دونوں فریق جو ہیں اس پہ راضی ہو جائیں۔ لیکن آج جو ظہرانہ ہو رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف کو امریکی صدر خصوصی طور پہ مل رہا ہے اور اس کے اعزاز میں ظہرانہ دے رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ خاصی کمپلیکیٹڈ ہیں، اور بتایا یہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ جی جنرل ایوب کو بھی ظہرانہ دیا، ضیاء الحق کو بھی ظہرانہ دیا، پرویز مشرف کو بھی ظہرانہ دیا۔ تو یہ ظہرانہ اس وقت دیا تھا جب وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹس تھے، اور امریکہ میں جو صدر ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ سے نیچے کسی کو نہیں ملتا ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مل رہے ہیں۔ اس پہ مسلم لیگی وہ بھی پریشان ہیں، اور جو تحریک انصاف والے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کیونکہ یہ وہی عاصم منیر ہیں جن کے خلاف جن کے دورے پہ انہوں نے بہت کمپین کی تھی، انہیں اسلام آباد کا قاتل قرار دیا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس دورے کے دوران انہیں کسی بھی طریقے سے کوئی اہم پروٹوکول نہیں ملا۔ لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں۔ سینٹ کام کے سربراہ نے کانگریس کی کمیٹی میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعلقات کو نہیں توڑ سکتے، پاکستان ہمارا بہت دہشت گردی کے خلاف انتہائی اہم اتحادی ہے۔ اور پھر جناب آرمی چیف صاحب کو جو ان کی فوجی پریڈ تھی اس میں خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا۔ اب مختلف ملاقاتوں کے بعد اب ان کا دورہ ختم ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ظہرانے کے بعد۔ اسے ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک نیا کھیل کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی
اور ایران کے ساتھ بھی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے اندر اب معاملات نیوکلیئر کے والے نہیں رہے، اور نہ ہی پہلے نیوکلیئر والے موجود تھے۔ ایران اور جو امریکہ کی کشمکش ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، لیکن اسرائیل کا اس میں آنا اور یہ کہنا کہ وہ ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں اور جو ایران کے ایٹم بم وہ کسی طور پہ نہیں بننے دیں گے، حالانکہ خود CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کانگریس میں یہ بیان دیا تھا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنا رہا، اور نہ ہی اس کے پاس اس قسم کی کوئی اہلیت موجود ہے، نہ ہی اس کا یورینیم اس حد تک گیا ہے کہ وہ کوئی ایٹم بم بنا سکے۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہم ایٹم بم بنانے کے بہت قریب ہے، اور یہ بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب اس جنگ میں کودنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اگر یہ سرنڈر نہیں ہوتا تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چڑھائی کریں گے تہران کو اور ایران کو تہس نہس کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ ایک اپنی مرضی کی حکومت لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ کام نیتن یاہو کرے گا تو ظاہر ہے مسلم امہ اور مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس مقصد کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگے آنا پڑے گا، اور میرا خیال ہے کہ بہت سے معاملات پہ آج جو اس زورانے میں گفتگو ہوگی، اور اس میں پاکستان سے ظاہر ہے تعاون مانگا جائے گا، پاکستان کے جو فوجی اڈے ہیں اس حوالے سے بات کی جائے گی، اور یہ جو جنگ جاری ہے اسرائیل اور ایران کی، اس میں پاکستان سے کہا جائے گا کہ وہ بھی اپنا تعاون کرے تاکہ یہ تمام آگے چیزیں بڑھیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑی خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ ایک اسے فرقہ وارانہ معاملہ لے کے یہاں پہ ایک بڑی تباہی بھی آنا شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ بڑے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور مسلم لیگی بھی پریشان ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، کیا چیف آف آرمی اسٹاف ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو گئے ہیں، تو یا اسے وہ کامیابی کے طور پہ اب وہ جشن کے طور پہ اسے پیش کریں گے، سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، اور اس کے یہ اشارے ہیں جس کی طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، ملیں گے نئے ولاگ میں، اللہ حافظ۔